السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا پاکستان. ناظرین، خانہ کعبہ پر ٹیررسٹ اٹیک تو مدد کے لیے پاکستانی فوج. 1965 کی جنگ تو مدد کے لیے پاکستانی فوج. سیلاب، زلزلہ، طوفان یا کوئی اور آفت تو مدد کے لیے پاکستانی فوج. کسی دشمن کا ہم پر حملہ تو مدد کے لیے پاکستانی فوج. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جب اٹھایا قدم تو مدد کے لیے پاکستانی فوج. اس ملک پاکستان کی حفاظت تو مدد کے لیے پاکستانی فوج. ناظرین، ایسا کوئی بھی لمحہ نہیں، ایسا کوئی بھی موقع نہیں جس میں پاکستانی فوج مدد کے لیے نہ موجود ہو. ہر لمحے، ہر وقت پاکستانی فوج ہی ہے جو ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے. اگر ہم راتوں کو آرام سے، چین اور سکون سے سو پاتے ہیں تو وہ بارڈر پہ موجود ہماری پاکستانی فوج ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں، اپنے ہر مقام پر اپنے آپ کو محفوظ کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف پاکستانی فوج کی وجہ سے ہے. مگر آج کل کے جلسے جلوسوں میں ہماری پاکستانی فوج پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ان پہ تنقید کی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے مہمان میاں عامر رزاق، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پیس فار لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میاں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پاکستانی فوج جو ہر لمحہ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی عوام کی، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پیش ہوتی ہے، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتی، پھر کیا وجہ ہے کہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے جو ٹاپک کا یہ سبجیکٹ لیا ہے نا، یقین کریں کہ آج ہمیں اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ بینگ انسان اور محب وطن ہونا چاہیے. یہ آپ کا فرض نہیں، میرا فرض نہیں، ہمارے بچے کا فرض ہے، ہمارے یہ جو نسل ہے اس کا فرض ہے. وہ فوج پاکستان، وہ قیام جس دن سے پاکستان کا قیام ہوا، یہ میں آپ کو پارٹیشن کے وقت کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگوں کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، اخلاقی لحاظ ہونا چاہیے. وہ فوج کہ ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارا کاروبار، ہماری زندگیاں، اور یہ فوجی جوان، چاہے وہ ایک سپاہی ہے، چاہے وہ ایک جرنیل ہے، انہوں نے اپنی نیندیں، اپنا چین، اپنی اولاد، ہر ایک چیز پاکستان کے لیے وقف کی ہوئی ہے. اور پاکستان کی جو حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اور نبی کے بعد وہ پاک فوج ہے، جس کا ایک نام دنیا میں ہے. اور ہم اپنے مفاد کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے ہم ان کا سہارا لیتے ہیں. کیوں اور یہ کس طرح ہونا چاہیے؟ میرا آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یار، ہمیں سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، جمہوری دور ہونا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن فوج پاکستان جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، ادارے سیکورٹی ایجنسیز کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے، اور محفوظ ہاتھوں میں ہمیں کوئی بات کرتا ہے، کوئی اسرائیلی ہو، کوئی امریکن ہو، کوئی فرانسیسی صدر ہو، وہ ہمارے پاک فوج کے نام سے گھبراتے ہیں. اور ہم پاک فوج کو اس طرح بدنام کر رہے ہیں. ہم اپنی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم بجائے دوسری انٹرنیشنل کنٹری میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، ہر گھر کا فرد، ہر بچہ اپنی فوج کی خدمت کر رہا ہے. وہ جوان ایک ماں کا جگرا ہوتا ہے. جب میرا شہادت نوش کر کے آتا ہے سپاہی، میجر، کیپٹن، جنرل، بریگیڈیئر، اس ٹائم اس گھر کی کیفیت دیکھیں. اور جب وہ تابوت ہمارے گھروں میں شہادت کا پہنچتا ہے، میرے وہ بھائی بیٹے اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور آج ہم ان کو یہ تنقیدیں کر رہے ہیں ایک سستی شہرت کے لیے. اس میں کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے ہر جوان کو، ہر فرد کو، جو بھی ہو، میرا باپ بھی ہو، میرا کوئی بھی عزیز ہو، اور فوج پاکستان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. اور یہ وقت ہے ان کا ساتھ دینا. ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے آج بھارت کو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. کس کی بات میں کریں؟ فوج پاکستان کے منبوتے پہ ہم بات کرتے ہیں، اور ان کے ہمارے جذبات جو ہیں، ہماری نسلیں فوج پاکستان کے لیے ہم قربان کر دینے والے انسان ہیں. ہمیں ان پہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یقین کریں، یہ میرے اندر کی فیلنگ ہے، اور بلیو کریں کہ اگر
ہمیں یہ پروٹیکشن دے رہی ہے. ہم اپنا سر بڑے فخر سے بلند کریں. یہ فوج پاکستان کو کریڈٹ جا رہا ہے. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی جھوٹی شہرت نام بگانے کے لیے اور سیکورٹی ایجنسیز کو بدنام کیا جا رہا ہے. خدا را ہر پاکستانی کا فرض ہے, پاکستان میں ہے, پاکستان سے باہر ہے, میں پارٹی بیس پہ بات نہیں کر رہا, ہمارا فرض ہے قومی اداروں کے بارے میں کوئی بات کرے تو جس طرح میں آ جایا ہوں, میں خدا کی قسم اپنی اولاد, اپنے بچے, میں فوج پاکستان کے لیے قربان کرتا ہوں. میاں صاحب آپ نے بہت ہی بہترین گفتگو کی, آپ نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے فوج پاکستان کو. اور میں اس بات میں تھوڑا سا ایک اضافہ بھی کرنا چاہوں کہ وہ سیاستدان یا وہ لوگ جو فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ شروعات کرتے ہیں کہ ہم تمام فوج کے بارے میں نہیں بات کر رہے, ہم صرف ایک دو لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ان دا اینڈ وہ تمام فوج کے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا کوئی ایسا کوئی شخص ہے یا کوئی ایسا سیاستدان ہے جس کے بیٹے یا بیٹی افواج پاکستان میں ہو جو فوج کے خلاف تو بات کر رہے ہیں, کیا انہوں نے کبھی فوج میں اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو بھیجا ہے؟ یہ بڑی پیاری بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. یہ چیز کہہ رہا ہوں, بھیجیں اپنا بیٹے کو, بھیجیں اپنے بیٹیوں کو, بھیجیں اپنے بھائیوں کو. اور جب آپ کو پتہ لگے کہ فوج کے اندر لائف کیا ہے, یار وہ فوجی بندہ جو اپنے گھر میں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میں اگر فوجی ہوں لاہور میں, میری پوسٹنگ ہوئی ہے اور مجھے 2 سال کے بعد کہیں اور تعینات کیا جاتا ہے, میں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا. اس ملک کے خاطر اپنے بچے قربان کرتے ہیں. اپنے لے کر آئے سیاستدان جنہوں نے آج تک اپنا ایک بچے کو بھی کہیں ایک سپاہی کرایا ہو, فوج میں ایک کیپٹن کرایا ہو. دیکھیں ان کے حالات, ان کی. میں اب کیا کروں گا, میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر صاحب میرا دل دکھ رہا ہے کہ فوج پاکستان کے تنقید کرنے والوں کو سر عام منظر عام پہ لینا چاہیے. ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوج پاکستان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. اچھا میاں صاحب, آپ جو ہے نا کافی ملک بھی پھرے ہیں, تو کیا جو حالات ہمارے ملک پاکستان میں ہے کہ فوج کے خلاف آسانی سے ہر کوئی بات کر لیتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سر عام بات کر لیتا ہے, کیا یہی حالات دوسرے ملکوں میں بھی ہیں؟ میں کہتا ہوں جی سب سے بڑا اعزاز ہے, الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں. اور بلیو کریں کہ پاک فوج کی وجہ سے ہماری شناخت ہوتی ہے کہ یار اس کے جو پاک فوج کا جوان ہے نا, وہ اپنے ملک کے لیے جان دے دیتا ہے. اور ادھر جو سزا ہونی چاہیے نا, جو لوگوں کو بات کرنے پہ ملنی چاہیے, جو فوج پہ تنقیدیں کر رہے ہیں, اداروں کے خلاف کر رہے ہیں, سیکورٹی فورسز کے خلاف کر رہے ہیں, میرے حساب سے ان کو جب تک سزائیں نہیں ہوتی نا ڈاکٹر صاحب, یہ ملک میں یہ چیز کا ایک صفایا ہونا چاہیے. اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بین الاقوامی سطح پہ پاک فوج کا ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں پاکستانی فوج ہو اور ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے, اور ہم اپنی فوج پہ تنقیدیں کر رہے ہیں. کیسے پاکستانی ہیں؟ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے ناظرین کو بتایا کہ فوج پاکستان ہے تو یہ ملک پاکستان ہے. جس دن اس ملک سے افواج پاکستان ختم ہو گئی تو اس ملک کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے گا. ناظرین, ہم بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے ہم لوگوں کو ہمارے اللہ کا کہ ہمارے پاس اتنی قیمتی پاک فوج موجود ہے جو کہ بہادر ہے, جو کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں گھبراتی ہے. انہیں اپنی جان کی فکر نہیں, اپنے اس سرزمین کی اور اپنے لوگوں کی فکر رہتی ہے. تو بجائے ان پہ تنقید کرنے کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے دعائیں مانگیں اور ان کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.